نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العنکبوت کی 9 آیات کریمہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 تک تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات 3 طبقات یا 3 قوموں کا تذکرہ اختصار کے ساتھ، اور دوسری بات شرک کی تردید کے حوالے سے بات سمجھائی گئی ہے۔ جو پہلی بات سمجھائی گئی وہ ہے 3 واقعات پر مشتمل۔ پہلا واقعہ قوم شعیب کا، دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا واقعہ قوم عاد اور قوم سمود کا، تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر، خاص طور پہ 3 مختلف طبقات کا بیان، فرعون، حامان اور قارون کی شکل میں جو 3 الگ الگ طبقات تھے ان کا ذکر۔ یہ پہلی بات ہے۔ اب آیت کریمہ کی طرف دیکھیے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، یعنی شعیب علیہ السلام نے کہا، بھائیو اللہ کی عبادت کرو اور آنے والے دن کی امید رکھو، یعنی قیامت کی امید رکھو، اور ملک میں فساد نہ مچاؤ۔ یہ 3 باتیں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھیے کہ مدین کون تھے، یہ کس کا نام ہے؟ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ایک بیٹے کا نام ہے۔ جو اکثریت مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے۔ بعض حضرات نے یہ رائے دی ہے کہ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن یعنی آگے نسل میں سے تھے لیکن بیٹے نہیں تھے۔ لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ آپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیٹی جن کا نام قنطورہ تھا، ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں مدین۔ نمبر 2، مدین چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے نام سے چلنے والی آگے نسل وہ قوم مدین کہلائی یا اہل مدین کہلائے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آگے چلنے والی اولاد کو ہم حجازی یا اسماعیلی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے سلسلہ چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح مدین کی اولاد کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ جو نام ہے کہ مدین کی طرف شعیب کو بھیجا گیا، تو مدین سے مراد یہاں پر قوم ہے یا کچھ اور؟ اس کا جواب یہ کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ مدین قوم ہی کا نام ہے جن کی سربراہ کا نام جناب مدین تھا، اور انہی کی اولاد میں سے آگے مدین قوم کا نام ہے، جیسا کہ قوم عاد کے نام سے چلنے والی جو قوم ہے، سمود، حضرت سمود کی جو آگے نسل چلنے والی جو ہے وہ قوم ہے، اس کا نام سمود ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ اسی طریقے سے مدین ایک قوم کا نام ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ کہ نہیں، حضرت جناب مدین جہاں پر جا کر آباد ہوئے تھے، جس علاقے میں، اس علاقے کو ان کی طرف منسوب کر کے مدین کہا گیا۔ اب یہ گویا کہ علاقے کا نام تھا۔ تو قرآن مجید میں جو بات کہی گئی کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف مبعوث ہوئے، اب اس کے دونوں مطلب ہیں، یا مدین قوم کی طرف مبعوث ہوئے یہ کہا گیا، یا یوں کہا جا رہا ہے کہ جو اہل مدین ہیں، یعنی مدین بستی میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کی طرف شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ پہلی بات مکمل ہو گئی، مدین کا سمجھ میں آ گیا مدین کون ہے۔ نمبر 2، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات کہی دعوت دیتے ہوئے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، یہ پہلی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے، اور یہ آپ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی دعوت ملے گی، اس لیے یہ کوئی تفصیل طلب بات نہیں۔ اگلی بات، دوسری بات شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی کہ ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کے دن کی امید رکھو۔ دیکھیے رجا یرجو، اس کے معنی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے خوف دل میں پیدا کرنا، یا خوف رکھنا، یا ڈر پیدا کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے امید لگانا۔ اللہ رب العزت کی اس جہنم سے جس کو اللہ نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اس جہنم سے ڈرنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ اور گرفت سے ڈرنا۔ ورجو الیوم الآخرہ کا معنی پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اپنی بدعمالیوں کے انجام بد سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، یہ معنی ہو۔ اور اگر دوسری معنی میں ہو کہ ورجو الیوم الآخرہ امید کے معنی میں، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات سے امید لگائے رکھو اور نیک عمل کیے رکھو، اچھے اعمال کرو اور نتیجہ اللہ کی ذات سے اچھا اس کی امید رکھو، یہ ورجو الیوم الآخرہ۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ تیسری بات کہی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا آپ، شعیب علیہ السلام کی قوم کے برے اعمال کیا تھے؟ نمبر 1، قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے اس میں سر فہرست اس قوم کی جو برائی بیان کی ہے، شرک کے بعد معاشرتی جو برائی ہے وہ تھی ناب تول میں کمی بیشی کرنا۔ یہ اتنی بڑی بیماری تھی کہ اس بیماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کیا۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ انسانوں سے ان کے حقوق کو غصب کرنے کا ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ یہ انسانوں کے حقوق پر ڈکیتی ڈالنا ہے، انسانوں کے حقوق کو غصب کرنے کا ایک بہت بڑا
عمل ہے کہ انسان ایک مافیا بن کر کے، ایک مجرم بن کر کے لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہو، یہ انسان ناپ تول میں کمی کرنے والا کہلاتا ہے۔ یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والا آدمی ہے، یہ معاشرتی ایسی برائی کا شکار ہے کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں تیسری بات، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ ایک بیماری ان کی تھی۔ دوسری بیماری، یہ قوم جیسا کہ سورہ اعراف میں بیان ہوا، اس قوم کو شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا مت کرو۔ یہ لوگوں میں افتراق اور انتشار کی ایک فضا پیدا کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، لوگوں کو لڑاتے تھے، خوش ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا رشتہ داروں میں بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ہاں جی کہ رشتوں کو آپس میں توڑنا اور دور بیٹھ کے تماشا دیکھنا، تو یہ تماشا دیکھا کرتے تھے لوگوں کا۔ تیسری برائی، یہ لوگوں کے راستے میں بیٹھا کرتے تھے اور راستے میں بیٹھ کر کے لوگوں کی تکلیف کا سامان بن۔ اللہ نے سورہ اعراف میں شعیب علیہ السلام کی زبان سے ان کو کہلایا کہ زمین یعنی راستوں میں مت بیٹھا کرو، زمین راستے میں مت بیٹھا کرو۔ یہ جو راستوں میں نہ بیٹھنے کی بات کہی گئی، کیا مطلب ہے؟ عمومی راستوں میں ایک پارٹی بنا کر کے کھڑے ہو جانا، بیٹھ جانا یعنی یا کوئی ڈیرے لگا دینا تاکہ ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جائے، آنے جانے والے کو اپنے انداز میں روک ٹوک کی جائے، جیسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں۔ گاؤں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، گاؤں دیہاتوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پگڈنڈیوں کے کنارے پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں سے گزرگاہ ہوتی ہے، آنے جانے والے کو چھیڑ چھاڑی کرنا، ہاں بھائی کدھر گیا تھا، اس وقت آ رہا ہے، یہ کوئی آنے کا ٹائم ہے، بھائی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے۔ لیکن دوسروں کے معاملے میں دخیل ہونا، دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنا، یہ عمومی مزاج ہوتا ہے لوگوں کا۔ اللہ پاک نے اس طرح کے مزاج سے روکا ہے۔ پھر راستے میں بیٹھنے کا دوسرا نقصان کہ خواتین کے گزرنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ چلیے بہت سارے لوگ اب بھی ماشاءاللہ بہت ساری خواتین اب بھی حیا اور پاک دامنی کا پیکر ہیں، وہ اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتی۔ اگرچہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ راستے میں خود بھی کھڑی ہوں، کوئی مرد آ رہا ہو تو وہ راستہ نہیں دیتی جب تک کہ آپ ان سے راستہ نہیں مانگتے۔ آج کل یہ بھی ایک مزاج بن گیا، لیکن جو شرعی مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا جرم تھا، جو راستے میں بیٹھ کر کے لوگوں کی تنگی کا سامان پیدا کرتے تھے۔ اسی لیے ان سارے مسائل کو حضرت شعیب نے ایک جملے میں بند کیا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ ناپ تول میں کمی کرو گے فساد ہوگا، لوگوں کو تنگ کرو گے فساد ہوگا، عورتوں کو تنگ کرو گے فساد ہوگا، کسی کے لیے چھیڑ خانی کا ذریعہ بنو گے فساد ہوگا، کسی کو کہ وہ خام خواہ اس پر تنقید کرو گے فساد ہوگا۔ یہ تین باتیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہیں۔ اب قوم کا جواب سنیے۔ ویسے تو یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ اللہ نے جواب ذکر کیا ہے، ورنہ سورہ اعراف پڑھیے، ورنہ آپ سورہ ہود پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت شعیب کی قوم نے ان کو کیسے کیسے عجیب عجیب جواب دیے۔ مثلا سورہ ہود میں قوم شعیب نے حضرت شعیب کے اس طرز تخاطب کو ناپسند کرتے ہوئے کہا، اے شعیب آپ ہمیں کاروبار کرنے سے بھی روکیں گے، اب ہمیں رزق کمانے سے بھی روکیں گے؟ کیا آپ کی نمازیں، آپ کا یہ عبادت کرنا، آپ کا رب کو ماننا، کیا آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے اس طریقے معاشرت سے بھی ہمیں جو ہے وہ منع کرے گا، روکے گا؟ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں، عبادت کے لحاظ سے بھی، تجارت کے لحاظ سے بھی، ہاں جی طرز زندگی کے لحاظ سے بھی، ہم سب کچھ چھوڑ دیں۔ شعیب کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر آگے جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں ڈرو اس انجام سے
جو قوم عاد کا ہوا، قوم سمود کا ہوا، قوم نوح کا ہوا، اور پچھلی اقوام کو جب ذکر کیا نا تو انہوں نے پتہ ہے پھر آگے سے جواب کیا دیا؟ اے شعیب، بات یہ کہ آپ ایک بڑی قوم سے، قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ بڑے قبیلے اور قوم سے تعلق نہ رکھتے ہوتے لرحتک لرجمناک، ہم آپ کو پتھر برسا سنسار کر دیتے، لیکن چونکہ آپ کی قوم قبیلہ بڑا ہے اس لیے آپ کو کہہ کچھ نہیں رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کی ایک گویا کہ ایک بات۔ اللہ پاک کے پیغمبر نے اس وقت جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری قوم اللہ سے بھی بڑی ہو گئی؟ اللہ کا حیا نہیں کرتے، میری قوم کا خیال کر رہے ہو؟ تو یہ بہت ساری تفصیل حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جوابات کی سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں۔ چلیے، فکذبوا، یہاں پر مختصر کہا گیا فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، مگر انہوں نے ان کو جھوٹا سمجھا، جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا اور اس عذاب کی جھلک کو ذکر کیا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ قوم شعیب پر جو عذاب آیا تھا وہ ایک زلزلہ کا عذاب تھا، دوسرا ایک چیخ ایک فرشتے نے ماری جس سے اس قوم کے کانوں سے آواز دل تک پہنچی اور ان کے دل پھٹ گئے۔ تیسرا، اللہ نے ایک طوفانی ہوا بھیجی، ایک زبردست طوفانی ہوا بھیجی۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ کیا مطلب؟ منہ کے بل پڑے رہ گئے۔ اللہ پاک نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ اگلی بات، وعاد و ثمود، اچھا ہمارے سامنے وہ اصول اور ضابطہ رہنا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان کیا تھا جی؟ ایمان اور آزمائش۔ اب دیکھیے یہاں پر اس تذکرے میں بھی ہمارے سامنے آیا شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، تذکرہ ایمان و آزمائش کے نتیجے میں ان کا یوں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں تکلیفیں ملیں، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر کامیاب وہی ہوئے۔ اور جنہوں نے تکلیفیں دیں، جو آزمائشوں سے دور رہے، جو ایمان نہ لائے، اللہ نے انہیں رسوا کیا، ذلیل کیا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ دوسرا تذکرہ وعاد و ثمود، یہ قوم عاد اور ثمود کا تذکرہ ہے۔ یوں تو یہ الگ الگ دو قومیں ہیں، لیکن میں نے اس کو ایک ہی واقعے کی صورت میں بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ توجہ، قوم عاد، قوم ثمود، یہ ایک ہی فرد کی آگے دو شاخیں ہیں، ایک ہی آدمی سے چلنے والے دو بیٹوں کی، ایک بیٹے کا نام عاد، دوسرے بیٹے کا نام ثمود، اور ان سے چلنے والی آگے جو لڑی ہے اسی کو قوم عاد، قوم ثمود کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بنیادی طور پر یہ ایک ہی تھے، یہ ایک ہی۔ وعاد و ثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اللہ پاک نے تو یہاں بڑا ہی مختصر تذکرہ فرمایا عاد اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا، چنانچہ ان کے ویران گھر، اجڑی بستیاں، برباد علاقے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ ذرا غور کیجیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اہل مکہ کو۔ اول مخاطب کون ہے؟ اہل مکہ۔ اور یاد رکھیے کہ اہل مکہ کا جو تجارتی سفر ہوتا تھا وہ شام کی طرف ہوتا تھا، اور یہ جو قوم عاد اور قوم ثمود کی جو اجڑے اور ویران گھر اور ویران بستیاں ہیں، یہ بستیاں ارض شام اور مکہ کے درمیان جو راستے ان میں پڑتے تھے، اور یہ یہاں سے ان کا گزر بسر ہوتا رہتا، یہاں سے ان کا گزر ہوتا رہتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ تم جب تجارتی سفر کے لیے شام جاتے ہو تو تمہاری نگاہوں کے سامنے وہ ویران گھر، اجڑی بستیاں تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوتی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، ذرا ان کے حالات تو دیکھو۔ اور یہ جملہ کہہ کر کے اتنی ان کی رذالت اور خجالت کو بیان کیا عاد اور ثمود کے، کہ اگر ان کا پس منظر آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ کو اس جملے کے اندر اللہ کا قہر اور جلال نظر آئے گا۔ قوم عاد، قوم ثمود، لمبا قد، دراز قد لوگ، 27 ہاتھ لمبا قد ان کا، ایک ہاتھ یہاں سے یہاں تک، یعنی
اتنے 27 حصے اگر اوپر نیچے کھڑے کیا جائیں تو ایک آدمی کا قد بنتا ہے. بڑی بڑی چٹانوں کو اپنے ہاتھوں پر یوں اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں بغیر آلات کے. اس وقت جدید جو آلات ہیں ان کے بغیر انجینئرنگ کورس کے، بغیر ڈپلومے کے، انہوں نے جیسی وسطیاں بنائی ہیں اپنے اس وقت کے تخیلات کے مطابق کہ گرمی کا بھی لحاظ رکھا گیا، سردی کا بھی لحاظ رکھا گیا، اور راہزنوں ڈکیٹوں سے حفاظت کے لیے جو اس زمانے کا اس زمانے کا جو طرز تعمیر تھا اس کو مد نظر رکھا گیا. ان ساری چیزوں کو انہوں نے کہاں کیا ہے؟ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر کے. اللہ نے اتنی قوت اور طاقت دی تھی، اتنی ذہنی صلاحیت دی تھی، اور اتنا وہ دنیاوی اعتبار سے سوچ و بچار رکھنے والا. اگر قرآن پاک کہتا ہے وہ کانو مستبصرین، بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے ہی سمجھدار لوگ تھے، بڑے ہی زیرک لوگ تھے دنیاوی معاملات میں، بڑے عقل مند دانا لوگ تھے دنیاوی معاملات میں. تو گویا دنیا کے معاملات کو انہوں نے ہر طرح سے بہتر کر رکھا تھا. لیکن اتنی صلاحیتوں کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا ان کی حالت تو دیکھو. آج ان کی اجڑے ویران گھر تمہارے آنکھوں کے سامنے نہیں. ان کا حال کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان نے ان کے اعمال کو ان کو آراستہ کر دکھایا. کیا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان کے اعمال ان کے سامنے ان کو اچھا بنا کر پیش کر رہا تھا. تم جو کام کر رہے ہو بڑے جدید کام ہیں، ایسا کام تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں، تم بڑے بہترین لوگ ہو، تم بڑے ترقی یافتہ لوگ ہو، بڑے ہی تعمیر اور ترقی میں آگے جو بڑھنے والے لوگ ہو. جیسے آج بھی مسلمان اس احساس کمتری کا شکار ہیں. اور جی دیکھیے یورپ آگے بڑھ گیا، امریکہ آگے بڑھ گیا، فلاں آگے بڑھ گیا، انہوں نے دنیاوی اعتبار سے علوم حاصل کیے، فنون حاصل کیے، وہ ترقی کر گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے. جی اور مسلمان تو ہے ہی کمزور، مسلمان تو ہے ہی یہ، مسلمان تو ہے ہی وہ. دیکھیں جی ترقی تو وہ انہوں نے کی، کامیابی تو ان لوگوں کے مل. بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں ہوشیاری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو دنیاوی اعتبار سے آپ آگے بڑھنا کہہ سکتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں. کامیابی کیا ہے؟ قرآن نے ایک نقطے کے اندر بات سمجھائی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب نہیں جس نے برج خلیفہ بنایا، وہ کامیاب نہیں جو 110 منزلہ عمارت کھڑی کرے، وہ کامیاب نہیں جو پینٹاگون کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کامیاب نہیں جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کامیاب نہیں. کامیابی کے پیچھے جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جس کے ساتھ اللہ راضی وہ کامیاب. حضرت بلال کے ساتھ اللہ راضی وہ کامیاب. کہنے کو غلام، شکل و صورت کے اعتبار سے اتنے وجیح النظر نہیں، سیاہ فام ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کوئی خاص توجہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی توجہ ہے، ان کی توجہ ہے، اس کی توجہ سے یہ جنت میں داخل ہو رہے، اور جنت میں داخل ہوتے ہی کانوں میں آواز پڑ رہی ہے کسی کے چلنے کی. جبرائیل یہ مجھ سے پہلے جنت میں کون؟ جواب آیا یا رسول اللہ آپ سے پہلے نہیں، لیکن آپ کا ایک غلام ہے مکہ کی سرزمین پر چل رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ یہاں سنائی دے رہی ہے. انہیں بھی اچھا لگتے ہیں، انہیں بھی اچھا لگتے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے مقام دیا ہے. انہوں نے بھی مقام دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا. تو بھائی بات یہ اللہ کے ہاں اس کی رضا کامیابی ہے. کامیابی عمارتیں کھڑی کرنا، ہاں یہ ضرور ہے، ان چیزوں سے انکار نہیں ہونا چاہیے، ہو اچھے، لیکن ان چیزوں کو کامیابی کا علامت نہیں سمجھا جا سکتا. اب قرآن پاک کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے عاد اور سمود کے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا. اچھا ان اعمال کے تزیین کی نتیجے میں فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے انہیں رائے حق سے روکے رکھا. دنیا میں مگن ہو گئے نا، دنیا میں کھب گئے، اس دنیا میں مگن ہونے کے نتیجے میں آخرت سے غافل ہو گئے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے. معنی یہ کہ سمجھدار لوگ تھے، زیرک لوگ تھے، ہوشیار لوگ تھے. ظاہر ہوشیار تھے تو بلڈنگیں کھڑی کی نا انہوں نے، پہاڑوں کو تراشا، پہاڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے ان میں عمارتیں کھڑی بنائیں. یہ جو
قوم عاد کی اور قوم سمود کی اب بھی جو عمارتیں یا کھنڈرات بستیاں ہیں ان میں جو سیڑھیاں ہیں نا، جی سیڑھیاں آپ نیٹ پہ کبھی دیکھیے نا، تو ان ویران بستیوں کی اب بھی سیڑھیاں جو بڑے بڑے چٹانوں سے بنائی گئی ہیں، ان سیڑھیوں پہ اگر ایک آدمی نیچے کھڑا ہوتا ہے نا ایک سیڑھی کے نیچے، تو دوسری سیڑھی تک چڑھنے میں آج کے دور کے انسان کے آدھے سے کہیں زیادہ حصہ اوپر خالی رہ جاتا ہے. اتنی اونچی اونچی سیڑھیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹانگیں بہت لمبی لمبی تھیں. ہمارے جیسے آدمی وہاں پر سیڑھی لگا کر سیڑھی پہ چڑھیں گے، ایک اسٹیپ پہ سے دوسرے اسٹیپ پہ جانے کے لیے سیڑھی لگا کر کے جائیں گے، ویسے نہیں جا سکتے. اچھا جی، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سمجھدار لوگ تھے، دیکھنے والے لوگ تھے. دیکھیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 قسم کی سمجھداری ہوتی ہے، ایک معاشی سمجھداری اور ایک آخرت کی سمجھداری. اس کو انہوں نے 2 الگ الگ لفظوں سے تعبیر کیا ہے، عقل معاش اور عقل معاد. یعنی ایک معیشت کی سمجھداری اور ایک آخرت کی سمجھداری. کافر میں، ان دنیا کے اندر مستغرق لوگوں میں عقل معاش ہوتی ہے، لیکن عقل معاد کو انہوں نے تباہ کر رکھا ہے. یعنی کہ ہوتی نہیں، ہوتی ہے، تباہ کر رکھا ہے. اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی فکر عقل معاد پہ ہوتی ہے، عقل معاش کو وہ استعمال کرتا ہے لیکن بقدر ضرورت. بزرگ ایک مثال دیتے ہوتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پر اگر آپ رکتے ہیں، بھائی توجہ کیجیے، ریلوے اسٹیشن پر اگر آپ رکتے ہیں، کینٹین کے پاس جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے، یا کسی جگہ سے کوئی جوس وغیرہ کوئی چیز خریداری کے لیے آپ نیچے اترتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ وہاں پر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ نہیں جاتے، فکر لگی رہتی ہے آپ کو کس چیز کی؟ ٹرین کے نکل جانے کی. آپ دور جا ہی نہیں سکتے. آپ ریلوے اسٹیشن کے باتھ روم کو استعمال نہیں کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اندر جاؤں باہر جائے اور ٹرین نکل جائے. آپ دور نکلتے ہی نہیں اپنے ڈبے سے، تو آپ قریب قریب رہتے ہیں، کوئی چیز پکڑتے ہیں، پکڑ کر پھر ٹرین کے قریب آ جاتے ہیں. ہلکا سا ٹرین کو جھٹکا ملتا ہے تو آپ فوراً ٹرین کی طرف بھاگ جاتے ہیں. یہ ہے مومن کی زندگی. مومن ریلوے اسٹیشن کو اپنا اصل گھر اور ٹھکانہ نہیں سمجھتا. مومن سمجھتا ہے کہ میرا سفر ابھی جاری ہے، میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچا، میری منزل کہیں اور ہے، میری منزل ہے. اور مومن کی منزل کہاں ہے؟ آخرت. اللہ ہم سب کی منزل کو جنت بنائے. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ لوگ سمجھدار تھے، عقل والے تھے. آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وقارون و فرعون و حامان. اور قارون اور فرعون اور حامان، یعنی ان کو بھی ہلاک کر دیا. پیچھے بات چل رہی ہے نا، ہم نے ہلاک کر دیا کس کو؟ قوم عاد، قوم سمود کو ہلاک کیا، اصحاب مدین کو ہلاک. ساتھ ہی اس پر عطف کرتے ہوئے فرمایا اسی ہلاکت کہ ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا. یہ بات مکمل ہو گئی. اب آگے چلنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 3 نام قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، یہ افراد ہیں. پہلے قوم تھی، اصحاب مدین قوم، عاد قوم. یعنی قوم ویسے تو عاد ایک آدمی کا نام ہے لیکن وہاں مراد آدمی نہیں ہے، وہاں قوم مراد ہے. سمود آدمی کا نام ہے لیکن مراد وہاں پر قوم ہے. یہاں پر قارون آدمی کا نام ہے تو آدمی ہی مراد ہے. حامان فرعون آدمیوں کے نام ہے تو وہی مراد ہے. سوال یہ ہے کہ ان 3 لوگوں کا انفرادی طور پر، افرادی طور پر نام کیوں ذکر کیا گیا؟ افراد کا نام کیوں ذکر ہوا؟ قوم کو کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ قبطی قوم، فرعونی قوم یا بنی اسرائیل وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی قوم کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ نام کیوں نہیں بیان ہوا؟ آل فرعون اکثر قرآن پاک نے کہا، یہاں کیوں نہیں کہا؟ جواب سمجھیے، یہ 3 نام اللہ نے ذکر کیے ہیں. بظاہر یہ 3 نام ہیں، حقیقت میں 3 کردار ہیں. بظاہر 3 نام ہیں، حقیقت میں 3 کردار ہیں. اس میں ہم جو نمبر 2 پہ نام ہے اس کو پہلے نمبر پر سمجھنے کے لیے رکھتے ہیں. نمبر 2 پہ پہلے والے کو رکھتے ہیں اور نمبر 3 پہ 3 والے کو رکھتے ہیں. دیکھیے جو فرعون ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کا نام ہے.
ایک مغرور اور نخوت سے بھرے ہوئے متکبر انسان کا نام ہے، جس کا کردار قرآن پاک نے کہا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون زمین میں اتراتا پھرتا تھا، اور اس کے اترانے کا عالم یہ ہے کہ انا ربکم الاعلی کا اس نے دعویٰ کیا کہ میں سب سے بڑا رب۔ نادا فرعون فی قومہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، اپنی قوم میں کھڑے ہو کر اس نے خطاب کیا کیا یہ مصر کی نہریں اور مصر کے باغات اور مصر کے یہ شہر یہ میرا نہیں؟ گویا یہ آدمی خود کو الوہیت کے درجے پر، ربوبیت کے درجے پر سمجھتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ میرے زیر نگی ہے، میں ہی سب کا مالک ہوں اور میں ہی سب کا جو ہے وہ پروردگار ہوں۔ تو یہ جو متکبرانہ سوچ ہے، مغرورانہ سوچ ہے، یہ جو عناد اور ضد اور ہر درمی کی سوچ ہے، اس سوچ کو فرعون کا نام دے کر بیان کیا گیا کہ وہ سوچ بھی ہلاک ہو گئی جو متکبرانہ ہے، وہ سوچ بھی ہلاک ہو گئی جو مغرورانہ ہے۔ وہ چاہے فرعون تھا یا فرعون کے بعد کسی آدمی کی سوچ ہو، کسی قوم کی سوچ ہو، کسی برادری کی سوچ ہو، وہ کبھی بھی پائیدار سوچ نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیشہ کمزور، انتہائی اللہ کے سامنے لاچار سوچ ہے، لیکن اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی سوچ کے مالک ہیں۔ فرمایا ان کی کوئی قوت نہیں۔ فرعون صاحب قوت ہونے کے باوجود، صاحب غرور اور مرتبہ اور منصب ہونے کے باوجود ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ وہ اللہ نے اس سوچ کو تباہ کر دیا، اس سوچ کو غرق کر دیا، یہ سوچ بھی اللہ کے سامنے کھڑی نہ ہو سکی۔ نمبر 2، قارون، یہ سرمایہ دار سوچ کے اعتبار سے اس نام کو ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، مالدار ہونا برا نہیں، سرمایہ دار ہونا یا سرمایہ دار ہونے کی سوچ رکھنا، یا دنیا کا حریص ہونا، یا دنیا کی حرص میں مبتلا ہونا، یہ برا ہے۔ مالدار ہونا برا نہیں ہے۔ بہت سارے اللہ والے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے خوب مال دیا تھا، اور اس مال ہی کی برکت سے، اس مال ہی کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بہت مقرب ہوئے۔ مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور و معروف ہے، اور آپ کے نام کا خاصہ اور آپ کے نام کے ساتھ ایک جزو لا ینفک بن گیا الغنی کا۔ غنی کا غنی ہونا یہ آپ کے جز کا، آپ کے نام کا جزو لا ینفک بن گیا کہ آپ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے۔ حرم نبوی میں ایک وسیع و عریض جگہ اس زمانے کے لحاظ سے وہ خرید کر کے مسجد میں شامل کرنے والے یہی تھے۔ مدینہ منورہ میں پانی کا میٹھا چشمہ خرید کر یہودی سے 9 گنا بڑھ کر قیمت دے کر کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے عثمان غنی تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر بے شمار مال، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی اس کا عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اللہ نے بہت مال دیا۔ بعض روایات سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ 5000 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ایک غلام اگر اوسطاً اس وقت اوسطاً 500 درہم کا ہو، آپ اندازہ کیجئے آج کے حساب سے کروڑوں روپیہ بنتا ہے، اور وہ صرف ایک عمل میں، اس کے علاوہ بیسیوں عمل ہے۔ لوگوں کی مالی امداد کرنا ویسے وہ الگ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، قارون ایک سرمایہ دارانہ سوچ کا نام ہے، اور یہ سوچ اللہ کے ہاں بہت بری سوچ ہے۔ اللہ نے اس سوچ کو بھی تباہ کیا۔ اور یحسب ان مالہ اخلدا، انسان گمان کرتا ہے، ایسی سوچ کا حامل انسان گمان کرتا ہے اس کا مال اس کو بچا لے گا، اس کا مال اس پر ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ مال ہمیشہ رہے گا نہ مال بچا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ جو تصور ہے سرمایہ دارانہ، یہ اللہ کے ہاں غلط سوچ ہے۔ تیسرا، حامان
ایک ایسے شخص کا نام ہے کہ جس کا کردار یہ ہے کہ وہ فرعون اور قوم کے درمیان، فرعون اور قوم کے درمیان ایک ایسے کردار کا نام ہے کہ جو کردار فرعون کو ورغلاتا اور قوم کو نقصان پہنچاتا، جس کو ہم آج کے دور میں ایک لفظ کے ساتھ پہچانتے ہیں، بیوروکریٹ۔ یہ جو درمیان میں ایک چھپی ہوئی ہستی ہوتی ہے نا، چھپا ہوا ایک طبقہ ہوتا ہے بیوروکریٹس کا، یہ بظاہر نظر نہیں آتے، بظاہر ان کا کردار کچھ نہیں ہوتا، بظاہر ان کا منصب کچھ نہیں ہوتا، بظاہر ان کا عہدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہوتے یہی سب کچھ ہیں۔ یہی صدر کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہی وزیر اعظم کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہی آرمی چیف کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہی چیف جسٹس کو چلا رہے ہوتے ہیں، یہی سب کچھ کرو، اور پورے ملک کو اپنی انگلی کے اشارے پہ نچوا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بیوروکریٹ۔ یہ حامان وہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر متکبرانہ سوچ کا حامل ہو، ظاہری طور پر مال کا حریص ہو، یا چھپا ہوا نقصان دینے والا دشمن ہو، اور اللہ کو اور اس کے بندوں کو دھوکہ دینے والا ہو، یہ اللہ کے ہاں بچ نہیں سکتے۔ ہم نے سب کو ہلاک کیا، ہم نے سب کو۔ آگے چلیں، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ 3 نام کیوں ذکر کیے گئے؟ نام ہے بظاہر لیکن حقیقت میں کردار ہے۔ تو آج بھی جو ابھی ان کرداروں کا حامل ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ملک میں مغرور ہو گئے اور وہ قابو سے نکل جانے والے نہ تھے۔ کیا مطلب؟ ہماری دسترس سے باہر جانے والے نہیں تھے، ہمارے دائرۂ اختیار سے نکل جانے والے اور ہمارے گرفت سے باہر نکلنے والے نہیں تھے، یعنی ہمیں عاجز نہیں کر سکتے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی اقوام کو بھی سامنے رکھ کر، ان کو بھی سامنے رکھ کر کے ایک سبمٹ کر رہے ہیں، یعنی پوری کی پوری بحث کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان تمام مجرموں کو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ اب کیسے پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا می برسایا۔ پیچھے گزرا نا قوم لوط کا ذکر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگاڑ نے آ پکڑا، زلزلہ، یا اس آواز چیخ و پکار، یا اس کو آپ زلزلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آگے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ اس سے مراد قارون بھی ہے، اور قارون کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں پہلے جو زمین میں دنسائے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، جیسا کہ فرعون، حامان، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہوا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کا، ان کو بھی ہم نے غرق کیا۔ تو بہت سارے لوگ اللہ نے ان کو غرق کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے گرفت کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ سبھی کو مجموعی طور پر انہی عذابوں میں مبتلا کیا، نہیں، ان کے علاوہ بھی 20 ہمارے عذاب ہیں جن کا جو ہے وہ سامنا ان کو کرنا پڑا مجرمین کو۔ لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی گناہ گار بچ نہیں سکتا، اللہ سے کوئی گناہ گار، بس یہ بات اصل میں سمجھانا مقصود ہے۔ اور آخر میں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، یعنی اللہ کی صفت یہ نہیں ہے اللہ ظلم کرنے والے ہیں، بلکہ وہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہوں کی وجہ سے، شرک کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہلت دیتے ہیں، اس مہلت کے نتیجے کے بعد بھی اگر یہ راہ راست پر نہیں آتے تو پھر اللہ عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہے قوموں کے حالات، قوموں کے واقعات، ان میں سے کامیاب لوگوں کو بچایا جانا اور ناکام لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرنا، یہ نتیجہ ہے اس اصول کا جو اصول ابتدا میں بیان کیا گیا کہ ایمان اور آزمائش ساتھ ساتھ ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کس بات کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات میں شرک کرنے والوں کی حیثیت بیان کرتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے جی، حیثیت سے مراد دنیاوی حیثیت نہیں،
حیثیت سے مراد ان کے عقیدے اور نظریے اور سوچ کی حیثیت، کہ ان کی سوچ کتنی کو مضبوط ہے، کتنی ان کی سوچ جو ہے وہ قوی ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا، اولیاء بنا رکھا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مہربان، ولی کا معنی ساتھی، ولی کا معنی رفیق، ولی کا معنی جو ہے وہ نگہبان، ولی کا معنی کارساز، ولی کا معنی جو ہے وہ سرپرست اور سربراہ، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی اس کے۔ یہاں کیا معنی ہے؟ یہاں معنی ہے کارساز، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو اپنا کارساز بنایا کہ یہ ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، ہمارا کام بنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کمثل العنکبوت، فرمایا ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ کیسے؟ اتخذت بیتا، وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور کوئی شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ اس بات کو جانتے ہیں۔ توجہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کی حیثیت کو بیان کیا ہے جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حیثیت ان کے عقیدے اور نظریے کی ہے۔ دیکھیے، جب انسان اللہ کا در چھوڑتا ہے پھر وہ در کا بیکاری بن جاتا ہے۔ یہ بات کنفرم ہے، جو آدمی اللہ کے در کو چھوڑ دے، اکیلے وحدہ لا شریک کی ذات کو چھوڑ دے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھ لے اور اس کو بگڑی بنانے والا کارساز، اس کو اپنا جو ہے وہ غوث، اس کو اپنا قطب اور اس کو اپنا پتہ کیا کچھ ماننا شروع کر دے، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایک در کا رہتا نہیں ہے، کبھی اس در تو کبھی اس در، کبھی اس در کبھی اس در، پھر اس کی ایک منزل نہیں ہوتی، ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، ایک جگہ نہیں ہوتی۔ ہر جگہ جہاں اس نے کوئی ایسی چیز جو اس کی عقل سے بڑی ہوئی فوراً ماتھا ٹیک دیا، جہاں اس کی سوچ سے بڑی کوئی چیز نظر آئی اس نے اس کو سجدہ کر دیا۔ اسے جانور جس کو ہم بندر کہتے ہیں، بندر انسان جیسا دکھنے لگا اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ نیچے سے چھلانگ لگا کے درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کو اپنی سوچ سے بڑا نظر آیا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، اس نے ماتھا ٹیک دیا۔ بات سمجھ؟ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اس نے قوت کو دیکھا تو قوت کے سامنے جھک گیا، اس نے طاقت کو دیکھا طاقت کے سامنے جھک گیا، سرمایہ کو دیکھا سرمایہ کے سامنے جھک گیا، عہدے اور منصب کو دیکھا وہاں جھک گیا۔ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک در کو چھوڑ دیا ہے۔ جو ایک در کا ہو کر رہا وہ کسی اور کا نہیں بن سکتا، چاہے وہ نیزے کی انی پہ چڑھا دیا جائے، چاہے وہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر کی طرف پوجا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ہے حیثیت کی کمزوری اور قوت، کہ جس کے اندر توحید کا پورا عقیدہ اور نظریہ کوٹ کے بھرا ہو تو اس کی حیثیت قوی اور طاقتور کی ہوتی ہے، کبھی جھکتا نہیں کسی اور کے سامنے۔ مجدد الفسانی کو دیکھ لیں، اکبر نے 1000 جھکانا چاہا لیکن نہیں جھکے۔ امام احمد ابن حنبل کو دیکھ لیں، وقت کے بادشاہ نے 1000 جھکانا چاہا نہیں جھکے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، وقت کے بادشاہ نے جھکانا چاہا نہیں جھک سکے، نہیں جھکے۔ ایک نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں، قدیم زمانے کی جدید دور کی مثالیں موجود ہیں۔ طاقت جھکانا چاہتی ہے لیکن صاحب علم اور صاحب تقوی اور صاحب توحید جھکنا نہیں چاہتا، وہ جھک نہیں سکتا۔ لیکن جو مشرک ہوگا جگہ جگہ جھکے گا، کبھی اس در تو کبھی اس در، کبھی اس سوچ کے سامنے کبھی اس نظریے کے سامنے۔ ایک تو یہ بات رہی کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ کتنی کمزور ہوتی ہے؟ فرمایا اتنی کمزور ہوتی ہے، ایسی ہی کمزور ہوتی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ اب آپ کو مثال اور مفصل لوگوں میں مطابقت سمجھ میں آئے۔ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، آپ اگر اس کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ مکڑی کا جو تھوک ہوتا ہے، لعاب جو ہوتا ہے، وہ اپنے لعاب کو ایسے کھینچتی ہے مکڑی اور ایسے اس سے چلاتی جاتی ہے، اس سے وہ جالا بنتا ہے اور ایسے لمحوں میں وہ جالا بن دیتی ہے، کیونکہ اس کا لعاب ہے۔ وہ لعاب جب تک
ایک چلتا رہتا ہے وہ ایک جالا بن جاتا ہے، اور اتنا وہ سمجھتی ہے کہ میرا گھر تیار ہو گیا، اپنے جگہ پر وہ خوش ہوتی ہے کہ میرا ایک گھر تیار ہو گیا۔ ظاہر ہے گھر برج خلیفہ بنانے والے کا بھی ہے، گھر شیخ زید بن نہیان کا بھی ہے، گھر جو ہے محمد بن سلمان کا بھی ہے، گھر جو ہے وہ اوباما کا بھی ہے، گھر ہمارے صدر صاحب کا بھی ہے، وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے، گھر بڑے بڑے لوگوں کا، رئیسوں کا بھی ہے، اور گھر اس کا بھی ہے جو جھونپڑی میں رہتا ہے، گھر اس کا بھی ہے جو گلابان ہے اور خیمہ بنا کر کے وہ اس میں خیمے میں رہتا ہے، گھر تو اس کا بھی ہے جو سانپ کی صورت میں، نیولے کی صورت میں زمین کے اندر جو ہے وہ کسی سوراخ میں، کسی بل میں اپنا وقت گزارتے ہیں، گھر ان کا بھی ہے کہ جو درختوں پر اپنا گھونسلہ بنا کر کے رہتے ہیں، ان کا بھی گھر ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہر جاندار کا کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے، ان تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ وجہ آپ خود جانتے ہیں، آپ کے باتھ روم میں، آپ کے گھر کے یا کسی بھی ایسی جگہ کے جہاں تھوڑی سی کچھ دن تک صفائی نہ ہو، مکڑی اپنا گھر بنا دیتی ہے، بڑے بڑے گھر بنا دیتی ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن ہوتی کیسی ہیں؟ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، گھر گیا، پانی کا ایسے چلو بھر کے آپ نے ایسے کر کے پھینکا، گھر گیا، اس کے قریب تھوڑی سی آگ کی تپش آئی، گھر جل گیا۔ ہاں جی، تو یہ اس کا گھر ہے۔ کوئی چپکلی کوئی چیز اس کے گھر کے اندر سے گزری، اس کا گھر سارا لپٹ گیا اس کے ساتھ۔ اتنا کمزور تھا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ ہوا کی طاقت برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ آگ برداشت کر سکتا ہے، نہ وہ ہوا کے تپیڑے برداشت کر سکتا ہے، نہ پانی کی سیلابیت کو بیان کر سکتا ہے، اپنا برداشت کر سکتا ہے، نہ پانی کی قوت کو، کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ چڑیا کے گھونسلے کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے وہ شاخ سے اترتے نہیں ہیں، اور اگر اتر بھی جائیں تو وہ پورا کا پورا گھونسلہ اور اس کے اندر کی خوبصورتی اور ملائم، پتہ نہیں آپ نے چڑیا کے گھونسلے کو اندر سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کتنا ملائم ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا گھونسلہ اڑ کر کے کسی جگہ پہ چلا جائے گا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، بہت جلدی منتشر نہیں ہوتا، لیکن یہ سب سے زیادہ کمزور چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرک ہے نا، اس کی سوچ، یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، مکڑی کا گھر، اس سوچ کی طرح کمزور، اس جالے کی طرح کمزور ہے، جیسے وہ کچھ نہیں برداشت کر سکتی، یہ بھی کوئی زور کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے کہ مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے، تو ان کا نظریہ اور ان کی سوچ بھی سب سے کمزور ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ ہی ہو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، پچھلی بات میں نے کہا کہ مشرکین کی سوچ کمزور ہے، بعض حضرات مفسرین نے اس کا معنی یہ لیا ہے، مشرکین جن کو رب کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی جو حیثیت ہے، اس کا عالم یہ کہ وہ اتنے ہی کمزور ہیں جتنا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، یعنی وہ جو جن کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے جو پہلے تشریح کی وہ کیا ہے؟ مشرک کی سوچ۔ دوسری تفسیر کے مطابق کیا ہے کہ جو معبودان باطلہ ہیں، جن کو خدا کے ساتھ شریک سمجھا جا رہا ہے، پتھر کی صورت میں، مورتی کی صورت میں، تصویر کی صورت میں، ہاں جی، یا انسانی روپ کی صورت میں، یا کسی جانور کی صورت میں، یا کسی جاندار کی صورت میں، بے جان کی صورت میں، نباتات کی صورت میں، پتھر کی صورت، جس صورت میں بھی ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں ایسی ہی کمزور ہیں جیسا کہ مکڑی کا جالا۔ تو دونوں باتیں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ جس چیز کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ ہی ہو، یعنی وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پتھر ہے، چاہے وہ آگ ہے، کوئی، اللہ فرماتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے، وہو العزیز، یعنی اس کی حیثیت کو جانتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، پیدا کرنے والا وہ، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کیا معنی یہ اللہ چاہے تو آج ہی اس چیز کو تباہ و برباد کر دے، اللہ نے یہ بات کہی ہے، چھٹے پارے میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے، کیا کہ اے عیسائیو، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک ہیں، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ ارادہ کر لے، ان کان اللہ یرید ان یہلک،
اگر اللہ ارادہ کر لے عیسیٰ کو اور اس کی والدہ کو نقصان پہنچانے کا، اللہ ارادہ کر لے، تو کوئی ہے جو ان کو نقصان سے بچا سکے؟ جب وہ اللہ کی طرف سے پیدا کردہ یا بنائے ہوئے یا فیصلے کے مطابق نقصان سے بچ نہیں سکتے تو تم کیسے بچو گے؟ تمہاری سوچ کے مطابق تو وہ الہ ہیں یا الہ الوہیت میں شریک ہیں، جب وہ نہیں بچ سکتے تو تم بھی نہیں بچ سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہ بات کہی اس لیے کہ اگر وہ الہ ہوتے تو اللہ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خدائی میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ اگر اللہ ان کو ہلاک کرنے کی کوشش ارادہ کریں گے تو وہ اللہ کو ہلاک کرنے کی طرف سوچیں گے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، یہی بات اللہ نے سمجھائی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ چاہتے نہیں سوری لو کان فیہما، اگر زمین و آسمان میں ہوتے آلہۃ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا، کوئی ایک خدا بھی ہوتا، اللہ کے سوا کوئی ایک خدا بھی زمین و آسمان میں ہوتا، لفسدتا فی الارض، تو پھر زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہوتا۔ آسمان میں کیا ہوتا؟ فساد ہوتا، تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ آگے دیکھیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور اسے تو اہل دانش ہی سمجھتے ہیں، یعنی اس بات کو تو اہل دانش ہی سمجھدار ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ساری مثالیں کس لیے بیان کی گئی ہیں؟ سمجھانے کے لیے بیان کی گئی۔ اصل میں یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ مشرکین کا اعتراض تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اس میں مکھی کی مثالیں کیوں، مچھر کی مثالیں کیوں؟ اتنی بڑی ذات کا کلام، مچھر کی باتیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کلام الملوک، ملوک الکلام، جو بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ بادشاہ ہو، ہاں اس کا کلام ہو، اور اس میں مچھر، اس میں مکھی، اس میں مکڑی، اور اس میں یہ باتیں؟ اللہ فرماتے ہیں اے بدبختو، تمہیں سمجھانے کے لیے تو اللہ کر رہے ہیں، اللہ تمہیں سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کے لیے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے شرم اور جھجک والی بات کہ اللہ چھوٹی چیز کی مثال دے یا بڑی چیز کی مثال دے۔ کبھی اس نے چاہا تو چیونٹی کی مثال دے دی، کبھی چاہا تو الل ابل، اونٹ کی مثال دے دی، کبھی اس نے چاہا تو فیل کی مثال دے دی، اور کبھی اس نے چاہا تو مکڑی کی مثال دے دی۔ اچھا وہ جنت کو بھی بیان کرتا ہے، جہنم کو بھی بیان کرتا ہے، وہ مومن کو بھی بیان کرتا ہے، کافر کو بھی بیان کرتا ہے، وہ اچھے کو بھی بیان کرتا ہے، برے کو بھی بیان کرتا ہے، وہ کامیاب کو ناکام کو بیان کرتا ہے۔ مثالیں دی کیوں جاتی ہیں؟ مثالیں دی جاتی ہیں بات کو محکم مضبوط کرنے کے لیے۔ اب محکم اور مضبوط کرنے کے لیے بسا اوقات کوئی اچھی مثال دی جاتی ہے اچھی چیز کی، بسا اوقات اچھی چیز کی مثال نہیں دی جاتی، لیکن مقصود ہوتا ہے بات سمجھانا، مقصود ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے اردو میں ایک محاورتاً یا مثال کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، بھائی آپ اگر گندگی میں پتھر مارو گے، کیچڑ میں پتھر مارو گے تو کیا ہوگا؟ کیچڑ اچھل کر آپ پر ہی لگے گا۔ اب کیچڑ کی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سیدھی بات کر دیں کہ بھائی اگر آپ کسی کو برا کہو گے تو وہ پلٹ کر بات آپ کی طرف آئے گی، لیکن ایک ہے یہ بات کرنا، ایک ہے اس کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کرنا، مثال سے بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے۔ اب کیچڑ والی مثال دے کر جب یہ بات سمجھائیں گے تو زیادہ کلیئر بات ہوگی، اس طرح شاید بات سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی کیسے پلٹ کر آئے گی۔ تو سمجھایا گیا کہ جناب کیچڑ میں آپ اگر پتھر مارو تو کیچڑ کے چھینٹے اٹھتے ہیں، اور چھینٹے اٹھ کر کے کہیں آپ کے چہرے پہ ہی لگتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ آسمان کا تھوکا، آسمان کی طرف تھوکا ہوا اپنے چہرے پر آ کر کے گرتا۔ کیا مطلب یہ کہ کسی بڑی قد آور شخصیت یا کسی بلند مرتبہ ہستی کے حوالے سے کوئی لب کشائی کرنے سے وہ الفاظ اس تک نہیں پہنچتے، وہ الفاظ واپس گناہ بن کر ہمارے ہی نامہ اعمال میں دخل ہوتے ہیں۔ بات سنا رہی؟ تو مثالیں جو دی جاتی ہیں بات سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکیم ہیں اور اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو سمجھانے کا یہ انداز ہے۔ چلیے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اس آسمان کے یا زمین کے بنانے کے مقاصد، فوائد، اغراض کیا ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔
ہمارے سامنے تو ایسا ہے کہ وہ ایک چھت ہے، ایسا ہے کہ اس زمین پر ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اس زمین سے ہم کھیتی باڑی کر کے کچھ اناج کما سکتے ہیں، اس زمین سے ہم جو ہے پانی حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے سامنے تو یہی فائدہ، اس کی پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہیں، وہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں کوئی شک نہیں ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ کس میں نشانی ہے؟ مثال دینے میں نشانی ہے، زمین کو بنانے میں نشانی ہے، آسمانوں کو بنانے میں نشانی ہے، ان واقعات کو بیان کرنے میں نشانی ہے۔ وہ جو اصول ہے ایمان اور آزمائش یہ ساتھ ساتھ ہے، یہ بات بیان کرنے میں نشانی ہے۔ اللہ نے جتنی باتیں پیچھے کی سب میں اللہ کی نشانی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔